چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں 23 دسمبر کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہی وہ اعلان تھا جس کا کارکنان کو بے صبری سے انتظار تھا، اور آج اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان نے حتمی اعلان کرنا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب کہیے گا، بالآخر تاریخ دے دی گئی ہے 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں خان صاحب۔ دیکھیں، عمران خان کا یہ اعلان کہ پاکستان کی 2 اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی 23 اسمبلیوں کو تحلیل کی جائیں گی، یہ پاکستان کی 72 سالہ سیاست میں پہلے پولیٹیشین نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کہ جہاں آدھے ملک سے زیادہ اس کی حکومت ہو اور وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے۔ پہلے حکمران دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرے، ہم جنرل الیکشن اسی وقت کرا دیں گے۔ پھر انہیں خیال تھا کہ یہ نہیں تحلیل کریں گے کیونکہ ماضی میں خود نواز شریف نے دعویٰ کیا مریم نے کہ ریزائن دے نہیں دیے، تو میرا خیال ہے اس سے حکومت کی صفوں میں بہت زیادہ مایوسی ہوگی۔ اگر ملک میں 70% پاپولیشن کا دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو نئے الیکشن کے علاوہ اب حکومت کے پاس آئینی اور قانونی طور پر کوئی بھی جواز نہیں رہا۔ بالکل، لیکن بھٹی صاحب ایک ہفتہ کیوں دیا عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ ایک دن دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد وہاں سے موو ہو جائے اور اس کے بعد آپ تحلیل والا آپشن استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خان صاحب کو پتا ہوگا یہ بات؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کے ادارے بھی بیٹھیں، اپوزیشن بھی بیٹھے اور انہیں ٹائم دیا جائے۔ تو 23 تاریخ کو پہلے کبھی امکان تھا کہ وہ 23 تاریخ کو ہی کہیں گے، لیکن عدم اعتماد لاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، وہ صبح لے آئے تو اس میں ناکام ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینا بھی کرے گی تو فیڈرل حکومت تو پھر بظاہر بدنیتی لگے گی کہ ایک لیڈر جس نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ 72 سالہ تاریخ میں کوئی لیڈر ایک ایم پی کی سیٹ نہیں چھوڑ سکا۔ تو میرا خیال ہے اگر حکومت وفاقی حکومت اب کوئی ایسا کرتی ہے یا کوئی حکومت، تو وہ اس میں بادی النظر میں بدنیتی نظر آئے گی، کیونکہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں۔ یہاں اس اناؤنسمنٹ سے پہلے پی پی کے پنجاب میں حق تھا ان کا عدم اعتماد لانا یا اعتماد کا ووٹ لینے کا، وہ اب میرا خیال ہے وقت گزر گیا، لیکن وہ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے الیکشن کے علاوہ میرا خیال ہے حکومت کے پاس صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تاہم اگر کوئی غیر آئینی کام کرتا ہے تو یقیناً عدلیہ بھی ہے، پاکستان کے ادارے بھی موجود ہیں۔ جی بھٹی صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی قانونی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی اس کے بعد؟ نہیں، اس میں قانونی پوزیشن تو دیکھیں، عدم اعتماد تو حق ہے تو وہ ناکام ہو جائے گی، 6 ماہ بعد کر نہیں سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد اگر عمران خان کی حکومت دونوں صوبوں میں بن جاتی ہے اور وہ 2/3 میجورٹی لے جاتے ہیں، تو کیا آئندہ وفاق میں الیکشن کے بعد وفاقی حکومت کو تو جانے کا جواز نہیں رہے گا؟ 5 سال کے لیے ان کی حکومت ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اب بظاہر اپوزیشن پھنس گئی ہے، کیونکہ خود ہی دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان دونوں اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم نئے الیکشن کرا دیں گے۔ اس سے اب حکومت کے لیے میرا خیال ہے فرار کا راستے بند ہو گیا ہے۔ تو ہم سیاست میں کوئی بھی بات حتمی نہیں کی جا سکتی، لیکن اب ان کا ہوگا کہ انہوں نے فوری طور پر اسمبلیاں نہیں دی، حکومت کو بھی موقع دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، محترم آدم نذیر تارڑ صاحب، ایاز صادق صاحب صدر پاکستان کو اسی سلسلے میں ملے تھے کہ کسی طریقے سے درمیانہ راستہ نکالا جائے۔ پاسبل ہے کہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ اکٹھے الیکشن ہو جائے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ مارچ کی بجائے مئی تک ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے اب حکومت کے پاس پورے ملک میں الیکشن کے علاوہ آئینی اور قانونی راستہ نہیں رہا، کیونکہ تحلیل کرنے کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ اور اس میں دونوں وزرائے اعلیٰ پرویز لائی صاحب اور محمود خان صاحب وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پرویز لائی اسمبلی نہیں توڑیں گے، ان کو اعتماد نہیں ہے۔ ان کی موجودگی میں اعلان کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں پنجاب اور کے پی کے تمام اراکین اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے۔ ان کے وزرائے اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پھر آپ کے خیال میں یہ بلف کیا حکومت نے کہ آپ توڑے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں، ہم یہیں پر الیکشن کرائیں گے؟ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ 70% آبادی ہے یہاں پہ اور ناگزیر ہے کہ جنرل الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، لیکن کیا حکومت اتنا بڑا سٹیپ لینے کی کوشش کرے گی کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہیں پہ کروا دیتے ہیں الیکشن؟ نہیں، حکومت اگر کرے گی تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ میرا یہ ہے کہ 5 سال کے لیے اب جب قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے 2 بڑے صوبوں میں، 5 سال کے لیے عمران خان کی حکومت ہو، آئندہ جنرل الیکشن میں 2 صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہوگی،
کیا یہ 13 جماعتیں افورڈ کر سکتی ہیں کہ 2 صوبوں میں ان کی 5 سال کا مینڈیٹ انہیں مل جائے اور پھر جنرل الیکشن کرائے اور ان کے پاس وہ جو سیٹیں جیتنے کے سہارا وہ بھی کم ہو جائے؟ میرا خیال ہے اب حکومت کے سوا کوئی پاس آپشن نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گی، پرویز لائی کو یہ منا لیں گے یا کسی طریقے سے دباؤ ڈال لیں گے، لیکن آج وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں میرا حکومت کے پاس اخلاقی اور آئینی طور پر تو راستہ نہیں رہا، لیکن ان کی اپنی سیاست ہے، وہ بہتر فیصلہ. بالکل ٹھیک بات ہے. بھٹی صاحب، خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا تو ارادہ ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کروائیں، اس سے بھی آگے لے کے چلے جائیں، اور چیف الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب پنجاب اور کے پی کے اندر جب معاملہ آئے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا، اور اگر یہاں پہ کوئی متفقہ کوئی نام سامنے نہیں آ پاتا، حکومتی جو بننی ہے، نگران حکومت بننی ہے، تو وہ تو الیکشن کمیشن کے ہی ٹریبیونل کے پاس جائے گا معاملہ. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا الیکشن کمشنر، تو پھر معاملہ تو وہاں پہ آگے پھنس جائے گا دوبارہ. دیکھیں، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کو پہلے دن سے متنازع قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نون لیگ کا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ضمنی الیکشن ہوئے وفاقی حکومت بھی مسلم لیگ نون کی تھی اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، تو اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئے تھے. جب عوام کی بہت بڑی طاقت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو تو اسے شکست دینا بادی نظر میں ممکن نہیں لگتا. اور اب پاکستان کے ادارے بھی یقیناً وہ صورتحال نہیں رہی جو ماضی میں پچھلے سال تھی یا 2 ماہ پہلے تھی. تو میرا خیال حکومت یہ بنا لیں گے اپنی مرضی کی الیکشن کمیشن کے ذریعے، لیکن عوام کی اتنی جب اویئرنیس آ جائے، عوام آ جائے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو کتنے ووٹوں کو روک سکیں گے؟ بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید قاضی صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. قاضی صاحب، کہیے گا کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. کیا لگتا ہے آپ کو اب حکومت کے پاس کوئی اور آپشن ہے الیکشن کی طرف جانے کے علاوہ؟ دیکھیں، حکومت کے پاس آپشن ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس آپ نے کون سا آپشن بھیجا؟ ہر 2 نمبر کے کیس جو ہے ان کے خلاف آپ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. مطلب آپ نے یعنی ان کو کبھی کہا جاتا ہے کہ وطن عزیز سے وہ چلے جائیں، یا مطلب ہم سن رہے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اگر آپ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو توشہ خانہ میں جتنے جرائم ہمارے سابقہ حکمرانوں نے کیے ہیں اس کے بعد کسی نے کیے ہیں، تو میری جو اطلاع ہے اور جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر پیچھے مڑوں تو موت ہے تو آگے مڑوں تو یہ مجھے چھوڑیں گے. تو اب خان صاحب جو ڈیسپریٹ میجر لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ بھائی ان میں یہ تو اپنی تمام 2 نمبر دولت اور پیسے کو بچانے کی کھیل میں لڑے ہوئے میں جتے ہوئے ہیں، مگر یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس آپ نے آپشن کون سا رکھا؟ کوئی آپ ساری ایجنسی آپ نے لگا رکھی ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں کچھ چیز نکل آئے، کوئی ان کی ویڈیو نکل آئے، کوئی ان کی چیز نکل آئے، تو پھر خان صاحب نے یہی کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اب جو بااقتدار لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ اس کے بعد جہاں اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہے، جہاں اتنا بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے، اس میں آپ کیسے بات کریں گے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو میرے کچھ جاننے والے، میں نام نہیں لے سکتا، جو خان صاحب کو مل کے آئے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے خان صاحب نے کہ میں آگے جاؤں گا اور لڑوں گا اور پیچھے نہیں جاؤں گا. اور یہ جو پیچھے لے جانے ٹھیک ہے قاضی صاحب.